جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، ریب کے قابل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تزکیے کے متعلق، یعنی کس طریقے سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، گناہ کسے کہتے ہیں، کن گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، آپ حضرات تفصیلی گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ سابقہ نشستوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان 15 فرمان کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ میری امت 15 قسم کے ان اعمال میں ملوث ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہوگا۔ ان میں مال غنیمت کا ذکر حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت کو جب ذاتی ملکیت بنا لیا جائے۔ دوسری بات حضور نے بیان فرمائی کہ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے۔ امانت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو چل رہی ہے، اور سابقہ نشستوں میں ایک حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ ہو رہا ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی تھیں، اور وہ وصیتیں 10 کے قریب ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، سچ بولنے کی، وعدہ پورا کرنے کی، امانت ادا کرنے کی، خیانت چھوڑ دینے کی، پڑوسی کی حفاظت کرنے کی، یتیم پر رحم کرنے کی، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی، آپس میں سلام کرنے کی،
اور تواضع اور عاجزی کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصیت میں امانت اور خیانت کا بھی ذکر ہے، جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ جس کا ادا کرنا ایمان کی پختگی کا سبب ہے، اور خیانت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بے دینی میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں پڑوسی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی پریشانیوں میں اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے اپنا وقت گزارے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ستانے والے کو بہت زیادہ وعیدیں سنائی ہیں، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے حضور نے بہت زیادہ خوشخبریاں دی ہیں۔ پڑوسی کی حفاظت، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے، اس کا خلاصہ تھوڑا سا طویل ہوا، اور آج یہ ہماری 14ویں نشست ہے جس میں ہم پڑوسی کے تعلق سے چند اور باتیں عرض کریں گے۔ سابقہ نشست میں نے احادیث کے ذریعے اور واقعات کے ذریعے یہ بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کو اذیت دینے سے منع فرمایا، اور اگر کوئی پڑوسی کسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو حضور نے اس پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ تکلیف کا جواب تکلیف سے نہ دیا جائے بلکہ صبر سے دیا جائے۔ اور میں نے واقعات بھی بیان کی کہ جو بندہ مومن اپنے پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو ممکن ہے کہ اسلام کی اس خوبی کی وجہ سے اس کے اندر اسلام کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ بھی دین اسلام سے وابستہ ہو۔ اور سابقہ نشست میں نے عرض بھی کیا تھا کہ علامہ ابن حجر ہیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے پڑوسی کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو مجوسی تھا، اور اس مجوسی پڑوسی کے ساتھ حضرت سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا کہ اس کے گھر سے گرنے والی غلاظت آپ ایک جگہ جمع کر کے رات کے کسی حصے میں اسے ایک کونے میں پھینک دیا کرتے تھے، اور ایسی بیماری آپ کو ہوئی، سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور اس بیماری پر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تب جا کر آپ نے اپنے پڑوسی کے سامنے اس کی طرف سے اس کے گھر سے گرنے والی غلاظت کا ذکر کیا، اور آپ کا یہ عمل اس بندے کے لیے اتنا متاثر کن تھا، ایسا تبدیل کرنے والا تھا کہ اس مجوسی نے کہا کہ جس اسلام کی تعلیمات اتنی اچھی ہے، یقیناً وہ اسلام بھی بہت خوبیوں والا ہے، لہٰذا میں آج سے اپنے کفر کو، اپنی مجوسیت کو چھوڑتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں اور حضور کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ کب ممکن ہوا؟ جب حضرت سیدنا سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی کی تکلیف کو برداشت بھی کیا، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ آپ نے اس سے اس کی شکایت نہ کی بلکہ آپ اس پر صبر کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صبر کا یہ نتیجہ عطا فرمایا کہ آپ کے صبر کی وجہ سے کسی کو اسلام اور ایمان کی دولت حاصل ہو گئی۔ اب اگر کسی کا پڑوسی مسلمان ہی ہو اور اس کو اسلامی تعلیمات سے وقفیت نہ ہو، وہ اسلام نہ جانتا ہو، احکامات دین سے وہ واقف نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے پڑوسی کا یہ حسن سلوک، پڑوسی کا صبر کرنا، ایسے لوگوں کے لیے کبھی نہ کبھی تبدیلی کا سبب ضرور بنے گا، کبھی نہ کبھی اس کے لیے یہ چیز تبدیلی کا سبب ضرور بن جائے گی۔ مگر آج معاملہ یہ ہے کہ صبر کا جو انسان کے اندر جو مادہ ہونا چاہیے تھا،
انسان کو جس انداز سے صبر کرنا چاہیے تھا، بالخصوص مسلمانوں کو، آج وہ مادہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم کسی معاملے میں دیکھ لیں، کہیں پر بھی آج مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو صبر والے ہیں، مگر اکثر ایسے لوگ ہیں جو جلدی سے اپنے کام کو نپٹا دینا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے، کوئی پریشان کرتا ہے تو اس کا بدلہ جلدی سے لے لینا چاہتے ہیں، تھوڑا بھی وقت دینا نہیں چاہتے کہ اس نے جیسا کیا ہے، جیسے اس نے ایکشن کیا آپ فوری ری ایکشن کر لیتے ہیں۔ اسلام اس کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے الگ ہیں اور اس سے جدا ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی، ہمیں اسلام کا جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے، اس اسلام کے پیغام میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ تکلیف دینے والے کو آپ تکلیف دو۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے احکامات بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے کسی ظلم کا قصاص لینا چاہتے ہیں، اپنے کسی ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، مگر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نیکی کا حکم دیا۔ اگر کوئی بندہ کسی ظالم کو معاف کر دے، کسی تکلیف دینے والے کو معاف کر دے، کسی پریشان کرنے والے کو معاف کر دے، تو اس سے وہ کمزور نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ اسی لیے مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، خصوصاً نوجوان بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اپنے دین اور اپنے اسلام کا مظاہرہ کریں، تاکہ سامنے والا غیر مسلم ہو تو وہ اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو کر مسلمان ہو جائے، اور اگر سامنے والا مسلمان ہے تو وہ ہمارے اس عمل سے متاثر ہو کر خود بھی وہ بندہ دین سے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے وابستہ ہو جائے۔ تو گزشتہ کی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیف دینے سے منع فرمایا، اور اگر کوئی پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا صبر کرنے کا حکم دیا کہ صبر کرنے والا صبر کرتے کرتے انتقال بھی کر جائے مگر وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اتنا صبر کرنے کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اس تعلیم پر آپ یہ نہ سمجھے کہ عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ناممکن ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو تاریخ کی کتابوں میں ہمارے اکابرین کے واقعات نہیں آتے، ہمارے اکابرین کے اعمال پیش نہ کیے جاتے کہ ہمارے اکابرین نے کتنا صبر کیا۔ اور حضرت سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی تو یہی تھا کہ آپ آخری وقت میں اپنے پڑوسی کو بلا کر اس پر ظاہر کرتے ہیں کہ اے بندے خدا، اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تیری طرف سے جو چیزیں آ رہی تھیں ممکن ہے یا پھر ممکن نہیں ہے کہ میری اولاد بھی صبر کر سکے، اسی لیے یہ چیز میں تم پر ظاہر کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ پڑوسی برائی کرے تو آپ اس کا اچھائی سے جواب دو، اگر وہ لڑنے جھگڑنے آئے تو آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش کر کے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر دو، اور پھر وہ جو آپ کو تکلیفیں دیتا ہے آپ اس پر اتنا صبر کرو کہ وہ آپ کو تکلیفیں دینے سے باز آ جائے، یعنی اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں کتنا بھی اپنے پڑوسی کو ستاتا ہوں، اسے کتنا بھی تکلیف دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود میرا پڑوسی نہ گھورتا ہے، نہ زبان درازی کرتا ہے، نہ بد اخلاقی کرتا ہے، نہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے، کچھ نہیں کرتا، خاموشی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ یہ دیکھے گا تو ممکن ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا ہو۔ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ وہ پڑوسی وہاں سے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے اور کسی دوسرے مقام پر چلا جائے، اور یہ گھر خالی ہو اور یہ گھر ان کے لیے ہو جائے اور ان کی ضرورتیں اس گھر سے پوری ہو سکیں۔ بعض حضرات اس انداز سے
پڑوسیوں کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں۔ اب میں نے جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اب ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے لے اور یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کس انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہماری طرف سے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تکلیف کسی وجہ سے ہو، اس تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی سے تکلیف دور کرے گا، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے قیامت کی تکالیف کو اس سے دور فرما دے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی نعمت ہمارے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، تو دنیا میں وہ کام کرو جس سے اللہ کے بندے راضی رہیں، ایسے کام سے بچو جس سے اللہ تبارک و تعالی کے بندے ناراض رہیں۔ تو جو بندہ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اسے کچھ نہیں کہتا، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پڑوسی اپنے اعمال پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنی حرکتوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے کیے ہوئے پر رنجیدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے کہ میں نے کس انسان کے ساتھ میں کیا کر دیا۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ چیزیں انسان کے اندر تبدیلی کا سبب بنیں گی تو آپسی محبتیں بھی پیدا ہوں گی، مخالفتیں ختم ہوں گی، جھگڑے ختم ہوں گے، فتنہ و فساد ختم ہوگا، آپسی تعلقات بحال ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بہت زیادہ اور بہت مضبوط ہوگا۔ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور، مجھے پڑوسی نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس دور میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک نہ پہنچی ہو، یا اگر پہنچ بھی گئی ہوں تو بعض لوگ اپنی عادت سے مجبور تھے، اپنی فطرت سے مجبور تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی ہوں، بلکہ غیر مسلم بھی تھے، مجوسی بھی تھے، کفار و مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور ان لوگوں کا کام ہی تھا کہ یہ لوگ ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا۔ کفار تکلیف دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، آتے جاتے راستے میں کوئی چیز گرا دیتے کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، گھر سے کوئی چیز پھینک دیتے، راتوں کے وقت میں آوازوں کو بلند کرتے، راستے سے نکلتے تو شرارتیں کرتے، راستہ روک دیتے، غیر ضروری گفتگو کر کے ان کے دلوں کو تکلیف دیا کرتے، راستوں میں یہ وہ چیزیں ڈال کر ان کے جسموں کو تکلیف دیا کرتے۔ یہ ان لوگوں کی عادت تھی، یہ ان لوگوں کا شوق تھا کہ کسی طرح سے مسلمان کو تکلیف دیا جائے۔ جیسے آج کے دور میں بھی بعض علاقوں میں یہ چیز چل رہی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اسلام کی تعلیم ان تک برابر نہیں پہنچی ہے، اسلام کا پیغام ان تک برابر نہیں پہنچا ہے۔ وہ لوگ اسلام کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام بہت خوبیوں والا مذہب ہے۔ ان کو ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ مسلمان صرف اور صرف ظلم کرنے والا ہوتا ہے، مگر ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ان کے ذہن و خیال میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ مسلمان صرف ظلم کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، مسلمان دھماکے کرنے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام نام ہی ہے سلامتی والے مذہب کا، ایمان نام ہی ہے امن والے مذہب کا۔ دین کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا۔ جس دین کی تعلیم، جس اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر راستے میں تکلیف دینے والی چیز دیکھو اسے ہٹا دو، اور یہ ہٹانے والے کے لیے نیکی کا سبب بنے گا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ ہو، جس اسلام کی خوبی اور تعلیم یہ ہو، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا ہو کہ زمین پر بیٹھو، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، زمین پر بیٹھو
تو اس کی گھاس کو نہ اکھیڑو، بلا ضرورت گھاس نہ اکھیڑو، کیونکہ جب تک گھاس زمین سے لگی رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو، آج اس مذہب کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس مذہب کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اس مذہب کے خلاف اپنی محفلوں میں بڑی بڑی آوازوں سے اس مذہب کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، نہ جانے کس کس قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، نہ جانے کس کس قسم کے طریقے سے کس طریقے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کی نظر میں اسلام بہت برا مذہب ہے معاذ اللہ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جیسا مذہب پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے، اسلام جیسی خوبیوں والا مذہب۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مسلمانوں کی بے علمی، بعض مسلمانوں کی نادانی اور بعض مسلمانوں کی اسلام سے دوری نے انہیں دنیا پرست بنا دیا، اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مست ہو گئے کہ انہوں نے باوجود مسلمان ہونے کے اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کی وجہ سے آج اسلام پر، مذہب اسلام پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ آج بھی حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں غیر مذہب کے، غیر مسلم بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آج مذہب اسلام کی خوبیوں سے خود بھی واقف ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ تم جو سمجھتے ہو وہ مذہب اسلام نہیں ہے، مذہب اسلام تو وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا ہے، احکامات اسلام وہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فتنہ پرور ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو کسی بھی نام پر تکلیف دے دی جائے۔ اسی لیے آج دیکھیں قتل و غارت گیری عام ہو چکی ہے، جہاں ایک مسلمان ہوتا ہے اور کچھ کفار ہوتے ہیں، وہاں پر مسلمان کو دبانے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے، اس سے نئے عجیب و غریب شرکیہ کلمات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسے پیٹتے ہیں، بسا اوقات قتل کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اسلام خوبیوں والا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ظلم کرنے والا مذہب ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں پر بھی مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ مسلمان جو کچھ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں کرتا ہے، اور جو مسلمان اسلام پر عمل نہ کرتے ہوئے کسی اور باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دنیا ہی سے اس کا تعلق ہے اور دنیا ہی کی چیزوں کو یہ اپنی زندگی میں دہرا رہا ہے۔ ورنہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو اور تمہارے گھر کے قریب رہتا ہو تو اسے اپنے گھر میں پکی ہوئی چیز کا حصہ دو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو دیکھتے رہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ جنہوں نے نہیں سمجھا انہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ کسی کو دیکھ کر، کسی کو سن کر آپ مذہب اسلام کے تعلق سے فیصلہ نہ کرو، آپ کتابیں پڑھو، ہمارا کلام پڑھو، قرآن پڑھو، رسول پاک کی احادیث پڑھو، اور پھر سمجھو اور پھر دیکھو کہ مذہب اسلام کتنا خوبیوں والا مذہب ہے۔ صرف سنتے رہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ پڑھو بھی، حضور کی سیرت پڑھو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب اسلام کتنا خوبیوں والا مذہب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے پڑوسی نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا صبر کرو۔ تعلیم دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں فرمایا اسے بلا کر لاؤ ہم بات کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ ایسا عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جیسے تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم بھی برائی کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، حضور کی تعلیمات ایسی ہے ہی نہیں۔ میرے آقا کی تعلیم سب سے زیادہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے وہ صبر کی ہے۔ آپ دیکھ لیں
کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، مکے سے جو مدینہ آ جائے اسے واپس بھیج دیا جائے، مدینے سے جو مکہ جائے گا اسے نہیں بھیجا جائے گا، اس طرح سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، معاہدہ ہو رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود طاقت میں ہونے کے صحابہ عرض کر رہے ہیں حضور اس قسم کا معاہدہ یقیناً یہ تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو. اور ایسے موقع پر جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی معاہدے پر دستخط نہ ہوئی تھی، مکے سے ایسی حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں اور وہ مدینہ آنا چاہتے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے اسلام کی وجہ سے ان کے والد ان کو سخت اذیتیں دے رہے ہیں اور ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ابو جندل کے والد کافروں کے ساتھ میں تھے. اس نے کہا کہ اگر ابو جندل کو اگر تم مدینہ لے جاؤ گے تو یہ معاہدہ نہیں ہوگا، اس معاہدے کو ملتوی کر دیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا اے ابو جندل جاؤ اور صبر کرو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کرنے کی ایسی تعلیم اپنی امت کو عطا فرمائی ہے کہ جب کبھی صبر کرنے کا موقع آتا یا جب کبھی صبر کرنے کا معاملہ درپیش ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی تعلیم اپنی امت کو دیتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ میرے رب نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے. میرے آقا نے فرمایا صبر کرو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ وقت کے بعد پھر حاضر ہوئے. تکلیف پڑوسی دے رہا تھا. پھر آپ نے عرض کیا حضور میرا پڑوسی بہت تکلیف دیتا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو. یہ دوسری مرتبہ حضور نے ان سے صبر کے تعلق سے کہا. اگر آج کوئی ہم سے کچھ کہے اور ہم کہیں صبر کرو تو وہ ہمیں جھڑک دے گا کہ صبر وہ کرتا ہے جس کے پاس میں ہمت و طاقت نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو ہمت و طاقت ہے، ہم صبر کیوں کریں؟ ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم تو مناظرہ کریں گے، ہم تو مباہلہ کریں گے، ہم تو جھگڑا کریں گے. صبر وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی. یہ تمہاری زبان ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے صبر وہی کرتا ہے. جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ صبر نہیں کرتا، بلکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے صبر وہی کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد فرماتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوتی ہے. تو جب وہ صحابی دوسری مرتبہ حاضر ہوئے اور پھر آپ نے اپنے پڑوسی کی تکلیف کی شکایت کی، اور صحابہ کا عمل بھی دیکھو کہ تکلیف وہ دے رہے ہیں مگر یہ تکلیف نہیں دیتے. حضور کے پاس پہنچ کر معروضات پیش کرتے ہیں تاکہ حضور کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مل جائے کہ پڑوسی کے ساتھ میں کیا کیا جائے، تکلیف دینے والے پڑوسی کے ساتھ میں کیا کیا جائے. دوسری مرتبہ کہا تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا صبر کرو. اور پھر وہ تیسری مرتبہ کچھ وقت کے بعد تیسری مرتبہ حاضر ہوئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا سامان اپنے مکان سے نکال کر راستے میں رکھ دو. ایک ترکیب بتائی، ابھی بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. یہ نہیں کہ 2 بار ہو گیا 2 بار چھوڑ دیا، تیسری بار کچھ پکڑ ہو، تیسری بار کچھ اس کے ساتھ میں جھگڑا ہو، تیسری بار کچھ لڑائی ہو، کچھ اس سے مقابلہ مناظرہ مباہلہ ہو، کچھ نہیں. بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا
کہ اب ایک کام کرو، اپنا سامان مکان سے نکال دو اور راستے پر رکھ دو، اور اگر کوئی شخص وہاں سے گزرے اور پوچھے کہ آپ نے یہ سامان اپنے گھر سے کیوں نکال دیا ہے، تو آپ صرف اتنا کہو کہ میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف دی ہے اور وہ مجھے تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ دو باتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی۔ انہوں نے وہ اپنا سامان نکال دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ تمہارا پڑوسی جو تمہیں تنگ کرتا ہے، تمہارے سامان نکالنے کی وجہ سے لوگ سوال کریں گے، اور جب لوگ سوال کریں گے اور تم کہو گے کہ پڑوسی تنگ کرتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، تو اب ہوگا یہ کہ لوگ تمہارے پڑوسی پر لعن طعن کریں گے۔ یعنی لعن طعن کا مطلب یہ کہ لوگ کہیں گے کہ کیسا پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، کیسا انسان ہے، کس قسم کا آدمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ وصیت کر دی، اور پھر میرے آقا نے فرمایا، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اکرام کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کے، اکرام کے معنی بزرگی کے بھی ہوتے ہیں، اور اکرام کے معنی عزت کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں صاحب نے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا، یعنی انعام بھی دیا اور عزتوں سے نوازا، ہماری بزرگی ظاہر کی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ میں بہت اچھا معاملہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی کہ پڑوسی کی اذیت کی وجہ سے سامان نکال دو، کوئی پوچھے تو اس کو جواب دو کہ پڑوسی اذیت دیتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ تمہارے پڑوسی کو لعن طعن کریں گے، یعنی اس کو ایسی باتیں کہیں گے کہ اس کے اندر شرمندگی پیدا ہو، اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو اپنی غلطی پر ندامت ہو۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے تعلیم دی اور فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو اعزاز سے نوازتا ہے، اس کے ساتھ میں وہ برائی نہیں کرتا۔ یعنی اس صحابی کو یہ پیغام دینا تھا کہ تم یہ تو کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تکلیف دینے والے پڑوسی کے ساتھ بھی تم صبر کرتے رہو، اور تم اس کے خلاف میں نہ جانا، تم اس کے خلاف میں گفتگو نہ کرنا، غلط بات نہ کرنا، بلکہ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ اس حالت میں بھی تم اپنے پڑوسی کی عزت کرو، اس حالت میں بھی تم اپنے پڑوسی کی تعظیم کرنا۔ لہٰذا وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سے اٹھے، اور پھر آپ نے ویسے ہی کیا جیسے حضور نے تعلیم دی تھی، جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اس صحابی نے پھر ویسے ہی کیا۔ اب آپ اپنے گھر گئے، اپنا سامان گھر کے باہر رکھ دیا۔ اب وہاں سے جو لوگ آتے جاتے تھے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ سامان باہر کیوں رکھا ہے؟ تو وہ صحابی جواب دیتے کہ پڑوسی سے بہت تنگ ہو گیا ہوں، پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں سے یہ کہتے تو جتنے لوگوں نے سنا وہ سارے لوگ پڑوسی کو برا کہنے لگے، مطلب یہی اس کو سمجھانے لگے کہ کیسا انسان ہے تو اپنے پڑوسی کی قدر نہیں کرتا، تو اسے تنگ کرتا ہے، اسے تکلیفیں دیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کتنا برا آدمی ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، کتنا غلط آدمی ہے جو اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ بات پڑوسی تک پہنچتی رہی اور پھر پڑوسی کو جب احساس ہوا کہ میری تکلیف، میں نے اتنی تکلیف میرے پڑوسی کو دے دی ہے کہ اس نے اپنے گھر کا سامان بھی باہر رکھ دیا، اتنا وہ مجھ سے پریشان ہو گیا کہ اب وہ میرے بازو میں رہنا نہیں چاہتا، مجھ سے دور چلا جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اسے احساس ہوا اور اپنے عمل پر وہ نادم ہوا، اور پھر وہ اس صحابی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے پڑوسی،
اپنا سامان اپنے مکان میں واپس لے کر چلے جاؤ، آئندہ میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، نہ کبھی تنگ کروں گا، نہ کبھی پریشان کروں گا۔ اس حدیث پاک کو تھوڑے سے خلاصے کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے، اور امام داؤد نے اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو الادب المفرد میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے، امام بزار نے اپنی اپنی کتابوں میں تھوڑا سا الگ الفاظ کے ساتھ میں نقل فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم پڑوسی کے حوالے سے، اور پھر کس انداز سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم فرمایا، اس معاملے کی تکمیل فرمائی کہ پڑوسی کو تکلیف بھی نہ ہوئی، اور پھر وہ پڑوسی مان بھی گیا، وہ پڑوسی سمجھ بھی گیا، اسے اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ یقیناً میں نے اپنے پڑوسی کو بہت زیادہ تکلیف دے دی ہے۔ یہ اس دور کے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے تھے، مگر آج کا دور بڑا عجیب ہے۔ آج کا دور انسان اپنے طاقت کے مظاہرے کرنے پر گزارتا ہے، اپنے طاقت کا مظاہرہ انسان کرتا ہے، اور اپنی قوت کا مظاہرہ انسان کرتا ہے، اور اگر خود سے نہیں ہوتا تو دوسروں کو لے کر آ جاتا ہے تاکہ اس کی طاقت کا مظاہرہ ہو اور لوگ دیکھ لیں کہ میرے پاس کیسے کیسے قوی اور کیسے کیسے طاقت والے لوگ ہیں۔ اس انداز سے آج مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محترم خواتین اسلام، میری گزارش آپ حضرات سے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، لہٰذا اسی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی اگر ہم گزارتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خوب رحم فرمائے گا اور اپنی بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو نصیب فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر مخالفت کی بات ہو، جہاں پر لڑائی جھگڑے کی بات ہو، جہاں پر ایک دوسرے سے تعلقات کی خرابی کی بات ہو، جہاں پر رشتے ٹوٹنے کے اندیشے ہوں، تو وہاں پر ہم وہ عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات اور خراب ہو جائیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ لوگ آپس میں مل کر رہیں، آپس میں لوگوں کے تعلقات بحال رہیں، آپس میں لوگوں کو ملاتے رہیں، کیونکہ بندے کا یہ عمل یہاں دنیا کا یہ عمل آخرت میں بہت زیادہ کام آنے کا ہے۔ میں عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا پڑوسیوں کے حوالے سے، اور بندوں کو چاہیے، ایمان والوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ پڑوسیوں کا اسی انداز سے خیال رکھیں جو تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہو اور کوئی تیسرا آدمی آپ کو اس کے خلاف میں بہکاتا ہو، بھٹکاتا ہو، تو آپ اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ مومن کسی مومن کے درمیان میں فساد نہیں کرواتا، اور جو باوجود مسلمان ہونے کے کسی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کرواتا ہے تو آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ زبان اس کی ہے، الفاظ شیطان کے ہیں، کیونکہ شیطان ہی چاہتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ معاملہ جہاں پڑوسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہی معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑ لیتے ہیں، اور ان کے رشتہ داریاں توڑنے کی وجہ کوئی تیسرا ہوتا ہے، آپسی نا اختلافی کچھ نہیں ہوتی، ذرا سا بات تو چلتی رہتی ہے، آپس میں تلخ والی گفتگو، کڑوی گفتگو یہ تو چلتی رہتی ہے، مگر اس گفتگو کو ایشو بنا کر، اسی گفتگو کو آپ ایک پوائنٹ بنا کر، اسی گفتگو کے ساتھ میں لوگوں سے لڑنا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور جہاں پر بھی کوئی ایسا شخص جو فتنہ کرنے کی غرض سے آپ کے درمیان میں آئے، آپ کے دوستوں کے خلاف بہکائے، آپ کے پڑوسیوں کے خلاف بہکائے، آپ کے بھائیوں کے خلاف، آپ کے بہنوں کے خلاف، آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف اگر کوئی بہکاتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس طرح سے جھگڑا کرانے والا سوائے شیطان کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، بھلے ہی وہ ہمارے کسی رشتہ دار، کسی دوست کی صورت میں آیا ہے، مگر اس کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے
جو اسے کھینچ کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ چل تھوڑا سا لڑائی لگا دے اور مزہ دیکھ کہ کس طریقے سے یہ لوگ لڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو لڑا کر مزے لیتے ہیں، پڑوسیوں کو لڑا کر مزے لیتے ہیں، رشتہ داروں کو لڑا کر مزے لیتے ہیں۔ یہاں دنیا میں آپ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ کسی کو تکلیف دے کر اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف حاصل کرتا ہے، اور جسے اللہ کی طرف سے تکلیف ملتی ہے یقیناً وہ کبھی سکون کی زندگی اور اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آخری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا پڑوسی کے حوالے سے، پڑوسی کی حفاظت کے حوالے سے 15واں حصہ ہوگا، اور 15ویں حصے میں ہم اس گفتگو کو کما حقہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بات میری یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور جس قدر ہو سکے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ انجام دیں۔ اگر پڑوسی آپ کا اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے سے رہیں، اور اگر آپ کا پڑوسی برا ہے تو آپ اس کی تکلیف پر صبر کریں۔ یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اور بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ پروردگار رب قدیر ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔